السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یار، دو کنسیپٹ ہے نا جو وہ ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور انہی دو غلط کنسیپٹ کی وجہ سے ہی جو جتنی بھی یوتھ ہے نا وہ سفر کر رہی ہے، انگلش والا سفر۔ اس میں یہ کہ ایک تو دا کنسیپٹ آف لو، ٹھیک ہے، دوسرا دا کنسیپٹ آف فرینڈشپ۔ یہ دو بہت غلط ہیں۔ اب جس طرح معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لیونگ ریلیشن شپ اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو چل پڑا ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں کے کنسیپٹ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک لڑکی آ کے آپ کو کہتی ہے، یا ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہتا ہے کہ بھائی میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آئی ایم لو یو لائک کریزی، تو آپ اس کو یہ کہا کریں کہ میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کوئی لڑکی اگر آپ کو آ کے کہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تو آپ بھی کہا کرو کہ میں بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہارے سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیسے کہ چلو تم تو مجھے پیار کرتی ہو صرف اس دنیا کی حد تک، تم چاہتی ہو کہ میں صرف تمہارے ساتھ نا اس دنیا کے اندر رہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آخرت میں بھی رہو۔ ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں میرے ساتھ حرام ریلیشن شپ بنا لیا، تو ہم تو صرف اس دنیا کی حد تک رہ جائیں گے، آخرت میں پھر آگ۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم نے اپنی لسٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا، اپنے لو کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا، اپنی ڈیزائر کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا فار دا سیک آف اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اکٹھا کر دے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ یعنی یہ کیسا پیار ہوا کہ مطلب کہ نا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ چاہتی ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، چاہتے ہو بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مطلب کہ نا صرف اس دنیا میں پیار کروں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو ہم بڑے گل چھڑے بلا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور وہ مزے صرف نام کے ہوتے ہیں، ہر انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم اتنی میرے سے نفرت کرتی ہو کہ تم چاہتی ہو کہ مطلب کہ نا، چاہتے ہو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ساری عمر یعنی ایور لاسٹنگ جو دنیا ہے، یعنی جو آخرت کی جو زندگی ہے، وہ میں جلتی رہوں۔ اتنی تم میرے سے نفرت کرتے ہو کہ تم آگے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر لو۔ یعنی الٹا یہ تو نفرت ہو گئی نا، کہ آپ چاہتے ہو کہ یار یہ لڑکی جو ہے نا یہ ساری زندگی آگ میں جلے، اور ایسی آگ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نار اللہ، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے۔ اتنی نفرت کرتے ہو تم میرے سے، تو آپ اس کو اسٹریٹ اوے یہ والا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ ریشنل کیوں نہیں ہوتے آپ کہ یار اتنی نفرت، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ دا کنسیپٹ آف فرینڈ ہے نا جو، یہ تو بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ جو لڑکوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، یا ایون لڑکیاں بھی، کہ جو ہمیں جتنی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جو جتنی زیادہ لڑکیوں کے نمبر دیتا ہے، جو جتنی زیادہ ہمیں مطلب کہ نا پورن ویب سائٹ کی ایکسیس دیتا ہے، جو ہمیں مطلب کہ نا گھماتا پھراتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مطلب کہ نا دنیا کے مزے کرواتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، حالانکہ یہ سب سے بدترین دشمن ہے۔ اس شیطان سے بھی زیادہ بڑا آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفرقان ورس نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہ انسان جو ہے نا، میں اور آپ، اگر ہم نے اس طرح کے کام کیے تو ہم قیامت والے دن ریگریٹ سے مر رہے ہوں گے، لیکن تب انسان مر نہیں پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈاکٹر سارہ احمد کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں، بتائیے ان کے منہ سے میں نے سنا تھا کہ اب تو گھبرا کے کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ یعنی اتنا ریگریٹ ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا۔ یہ سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کی کہ اس دن ظالم جو ہوں گے نا، وہ دہشت سے اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے ان ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا دوست اس دنیا میں آپ کو بڑا محبوب ہے نا، جو آپ کو جگر ہے، جو آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو جانی تو لڑکی چاہیے، یہ میری لڑکی پکڑ تو، ٹھیک ہے، بغیرت، یہ آپ قیامت والے دن دیکھنا آپ اس سے بھاگ رہے ہوگے، آپ کہہ رہے ہوگے کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، کہ اتنا بڑا دشمن ہے یہ میرا، کہ دنیا میں تم نے مجھے اللہ سے دور کیا، شیطان کے قریب کیا۔ لیکن یہ چیزیں آج سوچنے والی ہیں، تب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سیم یہ بات قرآن پاک میں کہی ہے کہ تب انسان صرف نا منہ سے ایک ایوی فرضی بات نکال رہا ہوگا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ کہے گا قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف ایک بات ہے جو اس سے منہ سے نکل رہی ہے، اس پہ عمل ساری زندگی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات صرف نا اس کی زبان کی حد تک کی ہے، تو تب ریگریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریگریٹ کرنے کا فائدہ آج ہے، آج آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ کیسے پتہ لگے گا؟ اس کا اسکیل کیا ہے؟ اس کا اسکیل صرف اتنا ہے، اس کا میزان جو ہے نا جس میں آپ اپنے دوستوں کو تولنا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ جو دوست آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہا ہے، یہ آپ کا اس دنیا میں بھی دوست ہے یا آپ کا آخرت میں بھی دوست ہے، لیکن جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے، وہ اس دنیا میں بھی آپ کو دشمن ہے، بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، لیٹس بی مور ریشنل، بظاہر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یہ آخرت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہ کیسے؟ شیطان صرف انسان کو نا وسوسہ دے سکتا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، شیطان وسوسہ دے گا کہ چلو یار شراب پی لو، ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن جو ایک برا دوست ہوگا نا، وہ گھر سے آئے گا، ٹھیک ہے، ساتھ پیسے بھی لے کے آئے گا، آپ کہو گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جانی میں تیرا دوست ہوں، میں تجھے شراب پلاتا ہوں، آج چلا، آج تجھے نشہ کراؤں آج،
تو وہ آپ کو اڈے پہ بھی لے کے جائے گا شراب والے, وہ آپ کو وہاں پہ نا پیک بنانا بھی سکھائے گا, وہ آپ کو پلائے گا بھی, وہ آپ کو نشے میں سنبھالے گا بھی, آپ کو اوہ ہو یہ تو میرا بہت ہی زیادہ بہترین جگر ہے میرا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کو وہ مطلب کہ نا بہانے بھی بتائے گا کہ آپ نے گھر جا کے کیا لگانے ہیں. تو بتائیں, خود سوچیں, لیٹس بی مور ریشنل, کہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان زیادہ برا ہوا کہ برا دوست زیادہ برا ہوا. تو ایسے برے دوستوں سے بچیں. بچنے کا یہاں پہ مراد یہ ہے, بچنے کی مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس کو برا سمجھنے لگ جائیں, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. آپ نے اس کی برائی سے نفرت کرنی ہے, آپ نے اس سے نفرت نہیں کرنی, کیونکہ آج نہیں تو کل اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. اگر اس میں سے وہ برائی ختم ہوگی نا, تو آپ نے اس کی برائی سے نفرت کی ہوگی, اس کے بعد جب اس میں سے وہ برائی ختم ہو جائے گی تو آپ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے اس سے نفرت کی ہوگی نا, تو بے شک اس کے اندر کوئی برائی ختم ہوگی, اچھائی بھی آ جائے نا, تو آپ اسے نفرت کرتے رہو گے. تو یہ آپ نے اسکیل اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ برائی سے نفرت کرنی ہے, برے سے نفرت نہیں کرنی. اور ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے دوست کون ہے, میرے دشمن کون ہے, آپ نے ان سے تھوڑا سا اجتناب تو کرنا ہے. آپ دن میں 10 منٹ مل لیں, 12 منٹ مل لیں, آگے رمضان آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں, ٹھیک ہے. آئسولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو اگر آئسولیٹ کر کے آپ نے سوچا نا, انسان مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یار کون دوست ہے کون دشمن ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ نے اچھے دوست ہونے کا ثبوت دینا ہے. آپ نے پہلے خود ٹھیک ہونا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے دوست کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور کون سے کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں بلا, ایک تو یہ دا کنسیپٹ آف لو. اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, الٹا اس کو جواب دے کہ تو میرے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے, اگر وہ آپ کو نکاح کی دعوت نہیں دے رہا یا دے رہی, ٹھیک ہے, تو آپ کو کہ تو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے, تم تو یہ چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی آگ میں جلتی رہوں, ٹھیک ہے, تو کبھی بھی میرے سے پیار نہیں کر سکتا. اگر تو واقعی میں پیار کرتے ہو تو پاؤں پہ کھڑے ہو, ٹھیک ہے. اور پاؤں پہ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے پاس V8 ہو, بحریہ ٹاؤن میں آپ کے پاس بنگلے ہوں, 4 دکانیں آپ کی کرائے پہ چڑھی ہوں, اس کو نہیں کہتے پاؤں پہ اسٹینڈ ہونا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ میرے ماں باپ سے بات کرو آگے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک چیز ہم نے ڈسکس کی. دوسرا یہ کہ مطلب کہ نا آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کا دوست کون ہے, جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اور شیطان سے دور کر رہا ہے, یہ آپ کا دوست ہے. آج کل الٹا ہے, لیکن ریالٹی تو یہی ہے, ہم نے تو وہی دیکھنا جو قرآن اور حدیث میں آیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہا ہے اور کون دور کر رہا ہے. جو دور کر رہا ہے وہ آپ کو دشمن ہے, جو پاس کر رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے. بارک اللہ فیکم. جو ہم نے بولا, جو آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریمبر دا سینٹینس, جب کچھ کام نہ آئے تب دعا کام آتی ہے. یہ دعا کریں, وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے, والذی اطعموا ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے نیک وکاروں میں شامل فرما. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.